الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے he doesn't look at your faces nor your اموال، مال، جو مٹیریل انٹرنسک اموال ہوں تمہارے پاس، دولت جائیداد، یا تمہاری جو شکل و صورت ہو، اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ اصل میں تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، اور تمہارے اعمال کو جو تم اعمال کرتے ہو اس میں کتنا اخلاص ہے، وہ اصل امپورٹنس رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس کے علاوہ تم جو کچھ بھی واٹ ایور ڈزنٹ میٹر ہاؤ ہینڈسم، ہاؤ بیوٹیفل، ہاؤ سوفسٹیکیٹڈ، ہاؤ ٹیلنٹڈ، ہاؤ ایٹیکیٹڈ، تم کتنا بھی اپنے آپ کو بن ٹھن کے پیش کر لو، اور جتنا بھی مال تمہارے پاس ہو، دولت جائیداد، پیسہ روپیہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور جو تمہارا عمل ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے اس بات کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا معیار ہے وہ کسی کی شکل و صورت یا اس کی دولت جائیداد یہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو دل ہے، اندر سینے میں اس کا دل ہے، اس کی جو کریکشن ہے وہ اصل درکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بلکہ ایک دوسری اسی طرح کی روایات یہ بہت ساری جگہوں پہ ملتی ہے، اور دوسری ایک روایت میں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری باڈیز کو، تمہاری جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، ہو بیوٹیفل، ہو ہینڈسم، ہو اسمارٹ یو آر، اور نہ ہی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقبولیت کا معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، اس کا تعلق فزیکل لک سے یا دولت سے، مال جائیداد ہونے سے، خاندان ہونے سے یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تمہارا اخلاص اصل ریالٹی کے اندر صحیح معنوں میں درکار ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے کا جو سب سے بڑا فلا ہے، وہ فلا ہی یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی میرے پاس تو اتنی مال دولت ہے، میں تو اتنا خرچ کر لوں گا، سینکڑوں مدارس بناؤں گا، چندے کروں گا، ڈونیشنز کروں گا، اور میں نکل جاؤں گا، مجھے تو اللہ نے اتنا خوبصورت جسم عطا کیا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں تو اپنے پاؤں پہ مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوں، اتنے بڑے بڑے میرے کاروبار ہیں، فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریز ہیں، بزنسز ہیں، ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، واٹ ایور، تو میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ ادھر ادھر خرچ کروں گا، کوئی مدرسہ مسجد بنوا لوں گا، اور میری جان کی خلاصی ہو جائے گی۔ لیکن کیا فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ The problem exists because آج ہم لوگوں نے جو کامیابی کا جو معیار بنا لیا ہے، جو سٹینڈرڈ بنا لیا ہے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ فارم میں ملتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زندگی کے لیے کوڈ، ایک گائیڈ لائن، ایک بک دی، القرآن کی شکل میں، الفرقان، جو فرق کرنے والا ہے واضح حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، اور اس کے اندر تمام کی تمام ہر چیز کا آنسر ہے، ہر چیز کا آنسر ہے، اگر انسان صرف اس کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس کے اندر تدبر کرے گا تو اس کو ہر چیز کا آنسر ملے گا۔ پرابلم ہے کہ ہم لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنی سوچ فکر میں لگے رہتے ہیں، اور اپنے ہی سٹینڈرڈز اور معیار ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں مقبولیت کے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو فلاں آدمی کی اولاد ہوں، میرا تو باپ اتنا بڑا آدمی تھا،
یا میرے پاس تو اتنی، دیکھو میرا باپ تو میرے لیے کتنی دولت جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، یا میرا بیٹا دیکھو آج کل میرا بیٹا تو جی فلاں انڈسٹریلسٹ ہے، فلاں بیوروکریٹ ہے، میرا بیٹا تو اس نے تو اتنی ترقی کی ہے زندگی میں. تو یہ کامیابی کا یا اسٹیٹس سمبل ہونے کا معیار ہم لوگوں نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے. لیکن اگر ریالٹی دیکھتے ہیں تو اس کا آنسر ہمیں قرآن سے ملتا ہے. قرآن میں آتا ہے، اگر دیکھیں جو انسان بڑا ہوتا ہے، آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اس کے پاس فلاں آدمی کے پاس تو اتنی مال دولت جائیداد ہے تو یہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، یا یہ تو فلاں آدمی کی اولاد ہے، او جی یہ تو اس فلاں بندے کا باپ ہے، تو یہ اسٹیٹس سمبل ہے اس کے لیے. لیکن اس دنیا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کیونکہ انبیاء کمپلیٹ ہو گئے، لیکن اس کے بعد اب انبیاء میں سے تو کوئی ظاہر پیدا اور نیا ہونا نہیں ہے، لیکن جتنے بھی ہیومن مین کائنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کی، اس میں سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف اور سب سے بڑا اگر کوئی خاندانی معیار ہو، عالم ہو، عابد ہو، عبادت گزار ہو، ایماندار ہو، یا سب سے بڑا شریعت کا متبع ہو، تو وہ نبی ہوتا ہے. نبی سے بڑھ کر کوئی انسان، کوئی غیر نبی اس لیول پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا جتنی شرافت، جتنا اشرف اور اکمل اور احمد اور افضل اور اشرف، یہ سب جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن ہم نے پھر قرآن کو کھولا تو دیکھا کہ وہ نبی بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، نوح علیہ السلام کی شکل میں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 45 غالباً آتی ہے کہ وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے اس میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، انہو من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں نوح علیہ السلام، اسے چھوڑ دیجئے، اس کی جان بخش دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ لیس من اہلک عملہ من غیر صالح، اس کا اعمال نیک نہیں ہے، یہ گھٹیا آدمی ہے، یہ بغیرت آدمی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. وہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور عذاب آنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب لائے تو اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی مشرک اور کافر تھے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کا مشرک یا صرف کافر ہونا عذاب پانے کا مستحق ہو جائے گا بندہ، تو دیٹ از اے رانگ ازمپشن، بیکاز آج دنیا میں لاکھوں ہی نہیں ملینز اینڈ کروڑوں مشرک، کافر، نان بلیورز گھوم رہے ہیں. ایون آئیڈل ورشپرز گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر، آج بھی گھوم رہے ہیں. تو اللہ کا عذاب ان پر تو نہیں آتا. تو اس سے آپ کو نظر یہی آتا ہے بظاہر، اور وہ یہ کہ اس کا نوح علیہ السلام کا بیٹا کے قصور کیا تھا کہ وہ بغیرت آدمی تھا. اللہ نے کہا عملو غیر صالح، یہ نیک آدمی نہیں ہے، یہ بغیرت آدمی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا. لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے. نبی کو اللہ نے ڈانٹا. اور پھر ظاہر ہے نوح علیہ السلام کا اپنا ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ، فوراً عاجزی میں سر جھکا کے اور اللہ سے معذرت کی کہ ہاں شاید مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. انسان کا خونی رشتہ ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، یا کوئی افضل یا اعلیٰ نہیں ہو جاتا. تو بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا اس نے آپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس نے بغیرتی کی ہے، یہ نیک آدمی نہیں ہے، دل سے نیک آدمی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب آیا. اور وہ بیٹا وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھتا ہے، یہاں اس کے پاؤں کے اوپر پانی جمع ہوتا ہے، وہ تھوڑا اور اوپر چڑھ جاتا ہے، اور نہیں یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. پانی اور اوپر پہاڑ کو گھیرتا ہے، تھوڑا سا ہاف وے تھرو وہ اور اوپر چڑھ جاتا ہے، پانی اور اوپر آتا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں اور مجھے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ پانی آتا ہے اور پورے کے پورے پہاڑ سمیت اس کو غرق کر کے ڈبا دیتا ہے اس کے اندر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو بڑا ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا، اشرف ہونے کا معیار اگر کوئی ہوتا، اگر وہ یہ باپ بیٹا، دولت، مال، جائیداد، یہ اگر معیار ہوتا تو پھر نبی کے بیٹے سے بڑھ کر کون ہوتا. لیکن وہ عذاب میں غرق ہو گیا. اور یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوتی، صرف بیٹے کی حد تک بھی بات ختم نہیں ہوتی. اگر فلاں آدمی کہتا ہے جی میرا تو بیٹا اتنی بڑی چیز ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، پوری امت کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر جمع ہونے کے لیے حکم اور آرڈر دیا. اور وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا باپ آزر وہی نافرمان اور بغیرت آدمی نکلا، اور مسلمان اسلام لانے کا اس نے شرف حاصل نہیں کیا. پھر آپ دیکھ لیں تو قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں سامنے،
ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہے ہیں، اپنی قوم کو بول رہے ہیں الیس منکم رجل رشید، کوئی سمجھدار کوئی عقلمند آدمی تم لوگوں میں نہیں ہے؟ تمہاری بت پرستی، تمہارا شرک، تمہاری آئیڈل ورشپنگ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن بھائی یہ میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو، تم اپنے کام سے کام رکھو خدا کے بندوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ بغیرت لیس من اہلہ، وہ اہل میں صحیح نہیں رہے، اور انہی کی بیوی اللہ کے عذاب کے اندر غرق ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کسی کا بیٹا ہو، کوئی کسی کی فلاں آدمی کی اولاد ہو، کوئی فلاں آدمی کا باپ ہو، کوئی بیوی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک چیز کا معیار اور سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ کہیں تمہارا دل بغیرت تو نہیں ہے؟ اگر دل بغیرت ہے تو پھر جتنا بڑا مسلمان بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، پوری رات مسلح پہ بیٹھا رہے اور لاکھوں کروڑوں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ڈونیشنز اور چیریٹیز میں دیتا رہے، پھر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دل بغیرت ہے تو وہ آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا دل پاک ہے تو پھر ڈزنٹ میٹر، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، فقر و فاقے میں رہ رہا ہے کہیں دور کسی حالت میں بھی، لیکن اس کا دل نیک ہے تو پھر اس کی بچت ہے۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر اللہ کے ساتھ اخلاص ہی نہیں تو پھر ہر چیز کے خدا نخواستہ عذاب کا بندہ مستحق ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک بہت ہی خوبصورت 3 آدمیوں کا ہمیں واقعہ ایک ملتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ روایت ایک کر رہے ہیں کہ 3 آدمی تھے، اور وہ کہیں جا رہے تھے ایک جگہ ایک غار کے پاس سے کہیں جا رہے تھے کسی پہاڑ میں، اور ایک دم سے بہت تیز زور سے بارش ہوئی تو ان لوگوں نے بھاگ کے فوراً سوچا کہ ہم ایک کیو کے اندر اپنا پناہ لیں اس بارش سے بچنے کے لیے، بعد میں جب بارش رک جائے گی تو ویل کنٹینیو۔ اب وہ اس کیو میں غار میں بیٹھے ہیں کہ ایک دم سے اتنی تیز بارش ہوئی کہ ایک چٹان پتھر یعنی ایک راک نے آ کے اس کا جو کیو کا بالکل ہول جو منہ تھا اس کے پاس آگے گرا اور اس کیو کو بالکل بند کر دیا۔ اب یہ گھبرائے کہ اب کیا کریں، یہاں سے تو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے کوئی۔ تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں کوئی کام بھی اگر واقعی اخلاص سے کیا ہو، ہمارے دلوں کے اندر اس کام کو کرنے کی نیکی ہو، تو ہم اس اخلاص کا واسطہ آج اللہ کو دیتے ہیں، شاید اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اخلاص کی برکت سے، اس کے وسیلے سے اور رحمت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا یا اللہ، اس نے دعا کی ہے اللہ اللہم انہ کان لی والدان شیخان، کہ میرے جو ماں باپ ہیں وہ بہت ہی بوڑھے اور بزرگ لوگ تھے، اور میرے بچے بھی تھے، ولی صبیۃ صغار، ان میں چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے۔ میں روز دن میں ادھر ادھر چارہ وارہ جو ہوتا تھا ہرٹس کو اپنے لے کے فیڈنگ کے لیے، جو گریزنگ کے لیے لے کے جاتا تھا اپنے کیٹل کو یا اپنے ہرٹ کو، تو ادھر جنگلوں میں نکلتا تھا اور پورا دن محنت کرنے کے بعد ان کو کھلانے پلانے کے بعد گھر واپس آتا تھا۔ پھر what I used to do is what I would milk my goats and cows or whatever، اور سب سے پہلے میں جا کے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا ان کا، کہ وہ شام کا رات کا کھانا جو ہوتا ہے عشاء جسے کہا جاتا ہے وہ کھا لیں۔ تو وہ لوگ وہ پہلے انہیں دودھ پیش کرتا تھا، وہ لوگ لے لیتے تھے، یوز کر لیتے تھے کنزیوم۔ اس کے بعد میں اپنے اولاد کو، یعنی جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد فائنلی وی یوز ٹو گو ٹو سلیپ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ صاحب جنگلوں میں کہیں دور نکل گئے چراتے چراتے اپنی بکریوں کو، تو بہت دیر ہو گئی انہیں گھر آتے آتے، اور اتنی دیر ہو گئی یہاں تک کہ اس کے والدین سو گئے۔ لیکن بہرحال اس نے جو بھی ہے ہی ملکڈ ہز گوٹس یا کاؤز، اور اس نے دودھ نکالا اور یہ لا کے پیالہ والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب والدین تو سو رہے ہیں لیکن بچے پیچھے رو رہے ہیں، انہیں بھی بھوک لگی ہے، ان کو بھی ظاہر ہے کچھ چاہیے ہوگا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور یہ اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح تک یہ اسی حال میں کھڑا رہا، اور بچے بھی وہیں پہ روتے روتے سو گئے۔ تو بہرحال اینی ہاؤ اس شخص نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے وہ اپنے والدین کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا تھا، میں نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی، یا اللہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں اس دن اخلاص تھا تو آپ اس غار کو تھوڑا سا کھول دیجئے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک دم ایک
معجزہ سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ چٹان تھوڑی سی، وہ جو راک ہے وہ موو ہوا اور انہیں وہاں اوپر سے اس کے کریک میں سے اسکائی نظر آنا شروع ہو گیا، آسمان نظر آنا شروع ہو گیا. پھر اس میں سے دوسرا آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری ایک چچا زاد کزن تھی، میری ایک چچا کی بیٹی، میں اس سے بہت ہی احبها اشدی ما يحب الرجال النساء، میں اسے اتنا زیادہ محبت کرتا تھا جیسے کسی آدمی کو عورت سے محبت بہت ہی شدید ہو سکتی ہے، میں ایسی اس سے محبت کرتا تھا. تو بہرحال میں نے اس سے ایک دن میں نے ہمت کی اور میں نے اس کو بولا کہ بھائی I wanna be with you. اس لڑکی نے اس سے کہا کہ حتی آتیہ بمئات دینار، تو میں اس وقت تک I would not agree to sleep with you until and unless you give me 100 dinars. اس لڑکی نے ایک تقاضا کیا کہ I need 100 dinars to sleep with you. بہرحال اس کے بندے کے اندر بھی ظاہر ہے ایک نوجوان تھا، اس کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک اپنی جو بھی تھی، تو اس نے فسعیت حتی جمعت 100 دینار، اس نے وہ کہیں نہ کہیں سے کوشش کر کے 100 دینار جمع کر لیے اور وہ آ گیا اس کے پاس. تو ابھی وہ بالکل he was about to start doing to sleep with her, but اسی وقت وہ لڑکی بولی، یا عبداللہ، اے اللہ کے بیٹے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فلا تفتل خاتم، کہ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو. بہرحال ایک دم اس بندے کو ایک جیسے کوئی ہوتا ہے اسے ایک بجلی سی گھومی اس کے جسم میں اور وہ فوراً کھڑا ہوا اور اس نے وہاں سے چھوڑ دیا، اس نے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کیا اور برائی نہیں کی. بہرحال یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی وسیلے سے جب اس نے دعا کی کہ واقعی اللہ میں نے اخلاص سے، صرف میں کر سکتا تھا گناہ، اگر میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا، میں نے 100 دینار بھی دے دیے تھے، لڑکی بھی راضی ہو چکی تھی اور وہ کوئی رکاوٹ بھی بیچ میں نہیں تھی بظاہر، لیکن میں نے وہ کام چھوڑ دیا. غلط کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اتق اللہ، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا. اگر میرے اس عمل میں کوئی اخلاص تھا تو یا اللہ اسے اس کے ذریعے سے اس چٹان کو ہٹا دیجیے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ راک جو ہے وہ تھوڑی سی اور موو ہوئی اور غار کا کافی تھوڑا اور راستہ کھلنا شروع ہو گیا. پھر بہرحال اب وہ تیسرا بندہ جو ان میں سے تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ، اس نے اب دعا کی اپنی، یا اللہ میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور رکھا کوئی پیمانہ تھا رائس کا، اس کے بدلے اس کی اجرت تھی کہ میں تمہیں اتنا چاول دوں گا اس کے بدلے، اپنی مزدوری کے بدلے. تو وہ مزدوری کی اس مزدور نے، اور مزدوری کرنے کے بعد یہ پیسے لیے بغیر وہ مزدور کہیں چلا گیا، جو بھی ہوا ان کے درمیان وہ چلا گیا بغیر اپنی اجرت لیے. اب ان صاحب نے کہا اس کی اجرت کا کیا کروں، یہ چاول لیے اور وہ اگا دیے دوبارہ ان کے پیسوں سے، اور وہ یہ کرتا رہا کہ اسے روٹیٹ کرتا رہا یہاں تک اب وہ پیسے تو اس مزدور کے تھے. تو یہ اتنا نیک آدمی، کو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا ولی، جو اس نے استعمال نہ کیے وہ پیسے، بلکہ دوبارہ جو ریونیو آیا اسے دوبارہ ری انویسٹ کر دیا، اور وہ کمپاؤنڈ ہوتے یہاں تک کہ اتنا مال جمع ہو گیا کہ اس نے اس سے پھر ایک بھینسوں کا ایک ریوڑ خرید لیا، باقاعدہ گائے بھینسوں کا، اور اس کے باقاعدہ چروائے اور وہ سب ہائر کر لیے اور ایک پورا بزنس شروع کر دیا انہی پیسوں میں. وہ اتنا کمپاؤنڈ ہوتے بچ گیا. پھر بہت عرصے بعد وہ مزدور جو تھا وہ ایک دن واپس آیا، اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری مجھے دو، جو میں نے وہ کام ایک دفعہ فلاں ٹائم پہ تمہارے لیے کیا تھا. اب وہ بندہ اللہ کا ولی کوئی ایسا نیک تھا جس نے کہا کہ وہ لو، یہ سارے جو بکر یعنی کہ جو سارے گائیں بھینسیں وغیرہ وہ کھڑی ہیں، یہ سب لے جاؤ، یہ سب تمہارا ہے. اس نے کہا بھائی خدا کے بندے، مزدور نے کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو، یہ کیا مذاق کر رہے ہو، میرا تو تھوڑا سا چاول تھا. اس نے کہا نہیں، وہ چاول، اس نے سٹوری سنائی کہ تم چلے گئے، میں نے ری انویسٹ کیا، اب یہ سب تمہارا ہے. اس مزدور نے وہ سارا ریوڑ لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. بہرحال ان صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ عمل آپ کے نزدیک ذرا سا بھی مقبول تھا اور میرے اندر اخلاص تھا تو میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور یہ غار کا دروازہ کھول دیجئے، اس کا پتھر ہٹا دیجئے. اور کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ واقعی وہ راک موو ہوا اور اس کیو کا جو فرنٹ ہول تھا، دروازہ تھا، جو بھی راستہ تھا وہ کھل گیا، اور یہ تینوں نے اللہ کا شکر ظاہر ادا کیا اور یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. تو اس سٹوری میں دراصل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتانے چاہا
وہ تھا ان لوگوں کا اخلاص، کہ ان کا عمل کوئی ایسا بہت بڑا ولی اللہ والا کوئی عمل نہیں تھے ان کے، کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے مصلے پہ بیٹھ کے پوری رات کو چلے کاٹے ہوں، یا کوئی سجدے کیے ہوں، تہجدیں پڑھی ہوں، یا کوئی چیریٹیز لمبی چوڑی کہیں کی ہوں، یا کوئی بہت بڑا کوئی نیک عمل بظاہر جسے ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو ایسا کوئی نہیں کیا تھا عمل، لیکن ان کا اعمال چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر اخلاص تھا، تو اس اخلاص کے بدلے اللہ نے ان کی وہ دعا قبول کی۔ تو ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ تینوں ان بندوں میں جو ایک چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اصل میں انہوں نے وہ اعمال تینوں کیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عمل سے رکے، ورنہ اگر چاہتے تو وہ گناہ کر بھی لیتے، ان کو کوئی پکڑ و دکڑ اس پہ نہ ہوتی اس دنیا میں۔ اور دوسری بات ظاہر ہے یہی ہے کہ اپنی نفس کو انہوں نے روکا، اپنی خواہش کو دبایا اور اسے قربان کیا، اپنا جو جیسے قرآن میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ ایسے آدمی کو نہیں دیکھتے جو اپنے الہ کو اپنا خدا بنا کے، اپنے ہوا کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو، اپنے انر سیلف کو۔ تو بہرحال ان تینوں نے اب جو عمل کیا وہ اخلاص سے کیا، اور اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت واقعی وہ قبول ہوئی۔ اور کوئی بھی ایسی ان میں سے ظاہر ہے آبویسلی کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہو کہ معاشرے میں ادھر ادھر یہ عمل نہ ہوتا ہو۔ اصل جو چیز اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ یہی اخلاص ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ تمام کے تمام محدثین کو ہم دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، اور امام بغوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی بخاری میں، جامع مذہبی میں، تمام لوگوں نے اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات کو پہلا ایک سٹینڈرڈ اور معیار بنایا، کہ اس سے اپنی پوری بک شروع کی، اور یہاں تک کہ بہت سارے جو مشہور علماء ہیں جس میں حافظ الحدیث ابن مہدی رحمہ اللہ وغیرہ، اور معرف الحدیث وغیرہ کے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے حضرات ان لوگوں نے بھی انما الاعمال بالنیات سے ہی اپنی کتابوں کو سٹارٹ کیا، کوز اصل جو اخلاص اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ انسان کی نیت سے آئے گا۔ اگر نیت ہی صحیح نہیں تو پھر جتنا بھی عمل کر لے گا اس میں اخلاص تو نہیں رہے گا، اور تمام اعمال کا جو صلاح و فساد اور جو مقبولیت یا مردودیت اس کا جو مدار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ انسان کی نیت پر ہوگا۔ نیت کے اندر اخلاص ہے تو پھر اللہ کے نزدیک مقبول ہے، چاہے عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن نیت میں ہی اگر فساد ہے تو پھر اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کس کونی گھاٹے میں جا کے کچھ بھی کرتا پھرے، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اور اسی لیے بہرحال قرآن پاک میں بھی اس کی بہت بہترین طریقے سے مثال دی گئی ہے، جیسے کہ آتا ہے کالذین ينفقوا مالہ رئاء الناس ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو میں کتنے بڑے بڑے مدارس چلا رہا ہوں، میں کتنے مدرسوں کو چیریٹی کرتا ہوں، چندہ کرتا ہوں، یہ دیکھو مولوی کتنے آگے پیچھے میرے گھومتے ہیں کیونکہ میں ان کو اتنا پیسہ دیتا ہوں، فلاں ایکس وائی زی جو بھی کام کرتا ہوں میں تو دیکھو اتنی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اتنی بیواؤں کی خدمت کرتا ہوں، اتنے بچوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ لیکن اس شخص کی مثال جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے دراصل اس کے سینے میں آخرت اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہوتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی وہ جو گرینری ہوتی ہے اس سے دی گئی، جو کوئی ایک بڑا سا راک ہے، چٹان ہے، کوئی ماؤنٹینز کے اوپر اکثر دیکھنے میں آتا ہے، تھوڑی تھوڑی مٹی جمع ہوتی جاتی ہے گیلی سی، اور پھر اس پہ چھوٹا چھوٹا جنگلی گراس اگ جاتا ہے خود بخود، لیکن جب زور سے کوئی بارش ہوتی ہے تو وہ اس کو سب کو واش آؤٹ کر کے اور وہاں سے واش اوے کر دیتی ہے اس جگہ سے۔ تو اس سے مثال دی کہ ایسا بندہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دراصل اس میں ایمان ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے اس کی، اور اخلاص ہی نہیں ہے دراصل اس کے اندر، تو پھر اس کی مثال اس گھاس کی طرح ہے جو اس چٹان کے اوپر اگ جاتی ہے، اور زور سے بارش آتی ہے کیونکہ جنگلی ٹیمپریری گھاس اگی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کی کہیں جڑیں اندر سے مضبوط تو ہے نہیں، دل تک اس کی اندر نیت تو صاف ہے نہیں، تو یہ اس سب کا سب جو ہے سیلاب میں بہہ جاتا ہے، اور وہ کچھ گھاس باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری جگہ
ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. ان لوگوں کی مثال جو محض ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس کو اثار اور اپنے نفاق کو روک کے رکھتے ہیں اور اپنے صحیح اخلاص سے اللہ کے نزدیک مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں اخلاص سے اور نیت سے کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسے باغ کی مانند ہیں، ایسے ایک ایک جو لش گرین ایک آرچرڈ ہوتا ہے جس میں جتنی بارش ہوتی ہے وہ اسے اور زیادہ گلو کر دیتا ہے، بیوٹیفائی کر دیتا ہے. جیسے وہ مالٹے کا درخت ہوتا ہے، اکثر اگر کوئی ولیجز میں، ٹاؤنز میں جہاں پہ یہ اگتا ہے جو فارمز کے اندر، تو اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے جب پورا پھل رائپ ہو جاتا ہے، درخت پہ لگا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ویٹ کرتا ہے، فارمر اسے پلک نہیں کرتا ٹری سے، اس کو لگا رہنے دیتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، بارش کا فرسٹ ڈراپ جب اس پھل کے اوپر پڑتا ہے تو اس کے اندر وہ ٹیسٹ ایک دم جوسی جو جسے کہا جاتا ہے، یا میٹھا پھل کا فلیور وہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس بارش کے گرنے سے پہلے اس پھل کو توڑ لیا جائے تو وہ میٹھا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کی مثال جو واقعی اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں جو اس باغ کی مثل ایگزامپل یا آرچرڈ کی طرح ہیں کہ جس میں جتنی بارش ہوتی ہے وہ اسے اور زیادہ گرین، اور زیادہ لش، اور زیادہ بیوٹیفائی کرتا ہے بجائے اسے ہارم کرنے کے، افیکٹ کرنے کے. تو ظاہر ہے مین چیز جو اللہ کے نزدیک ظاہر ہے وہ یہی اخلاص ہے، اور یہی اسی لیے بار بار احادیث میں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ اصل میں نیات پر ہوتا ہے. ولکن ينظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ ہوتا ہے وہ اصل میں دل میں ہوتا ہے، اعمال سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق فرمائے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.